سروں میں گولیوں کے بڑے شگاف اور ایک دوسرے پر گری ہوئی لاشیں کس کی ہیں؟ کو پتھر مارے، یہاں سے گولی ماری، سنا کو یہاں سے گولی ماری۔ یہ اسی جوڑے کی لاشیں تھیں جو چند دن پہلے ہاتھ جوڑے بے بسی سے بلبلاتے اور روتے ہوئے حکومت سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، عوام کو کہہ رہا تھا خدا را ہمیں بچا لو۔ میری آئی جی اور ڈی آئی جی سندھ حکومت سندھ گورنمنٹ سب کے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے اور میں اپنی سیفٹی اور اپنے ہسبینڈ کی، اپنے سسرال کی، یعنی کہ میرے دیور، ان کے جو کزن رشتے دار سرپرست جو ان کے ماموں ہیں، ان کے لیے مجھے تحفظ چاہیے۔ میری سندھ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ میری جان چھڑوا دیں ان سے، میں بہت بیزار گئی ہوں، ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی۔ لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، چس لے رہے تھے، لیکن کسی نے انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جوڑا تھا ثنا آصف اور ساجد مسیح کا، گجرانوالہ کے نواحی گاؤں بڈھا گرایا میں رہتے تھے۔ ثنا مسلمان جٹ زمیندار فیملی کی تھی اور ساجد مسیح کرسچن تھا جو ثنا کے والد کے ڈیرے پر نوکر تھا، ڈیرے پر بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا۔ ثنا 18 سال کی تھی جبکہ ساجد مسیح 30 سال کا۔ دونوں میں نہ جانے کب محبت پروان چڑھی اور کب کوٹھے پھلانگتی گاؤں کے ہر گھر میں گونجنے لگی۔ ساجد مسیح کو اس کے باپ نے بہت سمجھایا کہ دونوں کے مذہبی نہیں، اسٹیٹس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں نہ سمجھے، حتیٰ کہ ساجد مسیح کو لاتے مکے مارتے اور پھٹکارتے ہوئے نوکری سے نکال دیا گیا اور ثنا کو بھی تشدد کے گھر میں بند کر دیا گیا، لیکن 16 جولائی کو دونوں ہی گھر سے غائب ہو گئے۔ ثنا کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پہلے دن تو وڈائی خاندان ساجد مسیح کے گھر والوں کو دھمکاتا رہا، تشدد کرتا رہا۔ اس کی چاچی ہے یہ لڑکی کی ثنا کی، اس کی بھابھی آئی ہے، ہم کو دھمکیاں دے رہی ہے، تو ہمارے بیٹے نے ہماری بیٹی بھگا، میں نے بولا وہ کام پہ گیا ہے، اتنی دھمکیاں اتنی گالیاں دے کے گئی ہیں، آگے پہلے بھی ہم کو دھمکیاں دیتی رہتی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ چنانچہ تھانہ تتلی آلے ضلع گجرانوالہ میں 17 جولائی 2025 کو ثنا آصف کے بھائی وقاص کی مدعیت میں ساجد مسیح کے خلاف ثنا آصف کے اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ اس ہنگامے کے دوران ثنا اور ساجد مسیح کراچی پہنچ چکے تھے۔ کراچی جا کر 22 جولائی کو ساجد مسلمان ہوا اور ثنا سے کورٹ میرج کر لی، لیکن ثنا کا خاندان دونوں کے تعاقب میں تھا۔ ساجد مسیح کا دوست احتشام راجپوت ان کی مدد کرنے والا ہی ان کا مخبر تھا۔ دونوں مسلسل بھاگ رہے تھے، کبھی کسی پارک میں تو کبھی ریلوے اسٹیشن پر۔ وہ زندگی کو بچانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ پھر اسی جوڑے کو 29 جولائی کو کراچی کے ساحلی علاقے بورڈ بیسن کے قریب واقع چائنا پورٹ کے علاقے میں گھیر لیا گیا۔ شوٹر نے 9mm کے پسٹل سے پہلے ساجد مسیح کے سر کے پچھلے حصے میں گولیاں ماری۔ جب وہ زمین پر گر گیا تو ثنا کے سر کے پچھلے حصے میں بھی گولی مار کر ساجد مسیح کے اوپر پھینک دیا گیا۔ ساجد مسلمان ہو کر بھی زندہ نہ رہ سکا۔ ہیر رانجھا کے دربار پر چادر چڑھانے والوں نے ایک ہیر رانجھے کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ ثنا اور ساجد کے سروں کے پچھلے حصے پر فائر کیے گئے جو سیدھے دماغ میں گھسے اور دونوں کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی۔ ثنا کا بھائی وقاص اس وقت گجرانوالہ پولیس کی حراست میں اور مبینہ طور پر اقرار جرم کر چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ مقتولین چائنا پورٹ جیسے سنسان علاقے میں کیسے پہنچے اور ان کے ساتھ آخری بار کون کون رابطے میں تھا۔ ساجد اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کئی زاویوں سے اہم ہے۔ یہ دو مختلف مذہبی شناخت رکھنے والے افراد کی محبت اور ہمت کی کہانی ہے جو سماجی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن افسوس وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔